الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کا انوکھا درخت، فیضان رمضان، قسط نمبر 6۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت زندہ کرنے والا۔ نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نفل روزوں کے دینی و دنیاوی فوائد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ مت پوچھو بات۔ آدمی کا جی چاہے کہ بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہے، اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے۔ اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ روزے دار سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے۔ روزہ داروں کے لیے بخشش کی بشارت۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور روزے والے اور روزے والیاں، اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ والصائمین والصائمات۔ ترجمہ، اور روزے والے اور روزے والیاں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس میں فرض اور نفل دونوں قسم کے روزے داخل ہیں۔ منقول ہے، جس نے ہر مہینے ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے 3 روزے رکھے، وہ روزے رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 29 سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ کے اس حصے گزرے ہوئے دنوں میں کے تحت لکھتے ہیں، یعنی دنیا کے دنوں میں سے گزشتہ دنوں میں یا ان دنوں میں جو کہ کھانے اور پینے سے خالی تھے، اور وہ رمضان مبارک کے روزوں کے دن ہیں، اور دوسرے مسنون روزوں کے ایام جیسے ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا دن، روزہ عاشوراء پیر کا دن، جمعرات کا دن اور شب براءت کا دن وغیرہ۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں سے مراد روزوں کے دن ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ تم کھاؤ اور پیو
اس کے بدلے میں جو تم نے روزے کے دنوں میں اللہ تعالی کی رضا میں خود کو کھانے پینے سے روکا، لہذا جنت میں کھانا پینا دنیا میں کھانے پینے سے رکنے کا بدل ہو جائے گا۔ ماہ رمضان مبارک کے 13 حروف کی نسبت سے نفلی روزوں کے فضائل پر 13 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جنت کا انوکھا درخت۔ جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ نمبر 2، 40 سال کا فاصلہ دوزخ سے دوری۔ جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ نمبر 3، دوزخ سے 50 سال کی مسافت تک دوری۔ جس نے رضا الہی عز و جل کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت یعنی فاصلے تک دور فرما دے گا۔ نمبر 4، زمین بھر سونے سے بھی زیادہ ثواب۔ اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ نمبر 5، جہنم سے بہت زیادہ دوری۔ جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا 7 زمینوں اور آسمانوں کے مابین یعنی درمیان فاصلہ ہے۔ اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ نمبر 6، کوا بچپن تا بڑھاپا اڑتا رہے یہاں تک کہ۔ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ نمبر 7، روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا، روزے کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے گھر دن کے وقت مہمان کی آمد کے علاوہ کبھی دھواں نہ دیکھا گیا، یعنی آپ دن کو کھانا کھاتے ہی نہ تھے، روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 8، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ نمبر 9، محشر میں روزہ داروں کے مزے۔ قیامت کے دن جب روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے۔ ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا، کھاؤ، کل تم بھوکے تھے، پیو، کل تم پیاسے تھے، آرام کرو، کل تم تھکے ہوئے تھے۔ پس وہ کھائیں گے، پیئیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ نمبر 10، تو وہ جنت میں داخل ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے انتقال کر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی دن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ داخل جنت ہوگا، اور جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صدقہ کیا، اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ داخل جنت ہوگا۔
نمبر 11، جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے۔ حضرت سیدتنا ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، میں نے کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 12، ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے بلال رضی اللہ عنہ آؤ ناشتہ کریں۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ نمبر 13، روزے میں مرنے کی فضیلت۔ جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ نیک کام کے دوران مرنے کی سعادت۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے روزے کی حالت میں موت آئے، بلکہ کسی بھی نیک کام کے دوران موت آنا اچھی بات ہے، مثلا باوضو یا دوران نماز مرنا، سفر مدینہ کے دوران روح قبض ہونا، دوران حج مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، مینا، مزدلفہ یا عرفات شریف میں انتقال، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرے سفر کے دوران دنیا سے رخصت ہونا، یہ سب عظیم سعادتیں ہیں جو کہ صرف خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی نیک تمنائیں بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا خیثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کسی اچھے کام مثلا حج، عمرہ، غزوہ، جہاد، رمضان کے روزے وغیرہ کے دوران موت آئے۔ کالو چاچا کی ایمان افروز وفات۔ نیک کام کے دوران موت سے ہم آگوش ہونے کی سعادت صرف مقدر والوں کا حصہ ہے۔ اس ضمن میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماعی سنت اعتکاف کی ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے اور زندگی بھر کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کا عزم مصمم کر لیجئے۔ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات الہند کے کالو چاچا عمر تقریباً 60 برس، رمضان مبارک 2004 کے آخری عشرے میں شاہی مسجد شاہ عالم احمد آباد شریف میں معتکف ہو گئے۔ یوں تو یہ پہلے ہی سے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، مگر عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف پہلی ہی بار کیا تھا۔ اعتکاف میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے 72 مدنی انعامات میں سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب والے دوسرے مدنی انعام پر عمل کا خوب جذبہ ملا۔ 2 شوال المکرم یعنی عید الفطر کے دوسرے روز سنتوں کی تربیت کے 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیا۔ مدنی قافلے سے واپسی کے 5 یا 6 دن بعد یعنی 11 شوال المکرم 1425 24 نومبر 2004 کو کسی کام سے بازار جانا ہوا۔ گو مصروفیت تھی مگر تاخیر کی صورت میں پہلی صف فوت ہونے کا خدشہ تھا، لہذا سارا کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا اور اذان سے قبل ہی مسجد میں پہنچ گئے۔ وضو کر کے جو ہی کھڑے ہوئے فوراً گر پڑے، کلمہ شریف اور درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ جس کو مرتے وقت کلمہ شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے، انشاء اللہ عز و جل اس کا قبر و حشر میں بیڑا پار ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا۔ مزید دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سنیے۔ انتقال کے چند روز بعد ان کے فرزند نے خواب میں دیکھا کہ والد مرحوم سفید لباس میں ملبوس، سر پر سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجائے مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں، بیٹا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگے رہو کہ اسی مدنی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ موت فضل خدا سے ہو ایمان پر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، رب کی رحمت سے جنت میں پاؤ گے گھر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سخت گرمی میں روزے کی فضیلت۔ حکایت حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو ایک سمندری جہاد میں بھیجا۔ ایک اندھیری رات میں جب کشتی کے بادبان اٹھا دیے گئے تو ہاتف غیب نے پکارا، اے سفینے والو ٹھہرو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے لیے پیاسا رکھے، اللہ عز و جل اسے سخت پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا۔ راوی فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ سخت گرمی کے دن روزہ رکھتے تھے۔ قیامت میں روزہ دار کھائیں گے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ بن رباح انصاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک راہب سے سنا، قیامت کے دن دسترخوان بچھائے جائیں گے، سب سے پہلے روزے دار ان پر سے کھائیں گے۔ عاشورہ کے روزے کے فضائل۔ شہید کربلا کے 9 حروف کی نسبت سے عاشورہ کو واقع ہونے والے 9 اہم واقعات۔ نمبر 1، عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ نمبر 2، اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی لغزش کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 3، اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 4، اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ نمبر 5، اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیے گئے۔ نمبر 6، اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ نمبر 7، اسی دن حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو قید خانے سے رہائی ملی۔ نمبر 8، اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ نمبر 9، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ماہ شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یا حسین کے 6 حروف کی نسبت سے محرم الحرام اور عاشورہ کے روزوں کے 6 فضائل۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ یوم موسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 3، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں تشریف لائے، یہود کو عاشورے کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا، یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ عز و جل کوئی خاص نعمت عطا فرمائے اس کی یادگار قائم کرنا درست و محبوب ہے، کہ اس طرح اس نعمت عظمیٰ کی یاد تازہ ہوگی اور اس کا شکر ادا کرنے کا سبب بھی ہوگا۔ خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ بِأَيَّامِ اللَّهِ سے وہ دن مراد ہیں جس میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر انعام کیے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارنے کا دن، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن۔ ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و معراج کے دن ہیں۔ ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ عید میلاد النبی اور دعوت اسلامی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت سے بڑھ کر کون سا دن یوم انعام ہوگا؟ بے شک تمام نعمتیں آپ ہی کے طفیل ہیں، اور آپ کا یوم ولادت تو عیدوں کی بھی عید ہے۔ الحمدللہ، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے دنیا میں لاتعداد مقامات پر ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاندار طریقے پر منائی جاتی ہے۔ ربیع الاول شریف کی 12ویں شب کو عظیم الشان اجتماع میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، اور بالخصوص میرے حسن ظن کے مطابق اس رات دنیا کا سب سے بڑا اجتماع میلاد باب المدینہ کراچی میں منعقد ہوتا اور مدنی چینل پر براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ عید کے روز مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھومیں مچاتے ہوئے بے شمار جلوس میلاد نکالے جاتے ہیں، جن میں لاکھوں عاشقان رسول شریک ہوتے ہیں۔ عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، بالیقین ہے عید عیداں عید میلاد النبی۔ عاشورہ کا روزہ۔ نمبر 4، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو
اور دن پر فضیلت دے کر جستجو یعنی رغبت فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشورے کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ نمبر 5، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ عاشورے کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ نمبر 6، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سارا سال گھر میں برکت۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 166 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی زندگی صفحہ 131 پر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب یعنی فائدہ مند، مؤثر و آزمودہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قبر میں ثواب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا ثواب کٹ جاتا ہے مگر 3 عمل سے کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ کا ثواب۔ نمبر 2، یا اس علم کا ثواب جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔